خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر معزز فضیلت الشیخ دکتور عبد الغنی المدنی حفظہ اللہ ہم سب کے اس اسٹیج میں جلوہ فروز بزرگ شیخ محترم فضیلت الشیخ اسد اللہ مدنی حفظہ اللہ اور دیگر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس کانفرنس میں جس موضوع پر مجھے دو چار باتیں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا عنوان ابھی آپ نے سنا، غلط افکار اور انحراف سے مسلم نوجوانوں کی حفاظت۔ محترم حاضرین، اگر کتاب و سنت کے نصوص کو بغور ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، تو پوری شریعت کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہماری یہ شریعت 5 چیزوں کی حفاظت پر زور دیتی ہے، بلکہ کتاب و سنت کی جتنی دلیلیں ہیں ان تمام دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، اس کے بعد عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت یعنی نفس کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے۔ کتاب و سنت کی کوئی بھی دلیل اٹھائیں، اس کا تعلق ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کی حفاظت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شریعت نے دین کی حفاظت کا حکم دیا، اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، ان تمام چیزوں سے منع کیا جو دین کو نقصان پہنچائے، کفر و شرک سے، بدعت و خرافات سے، غلط افکار سے، انحرافات سے شریعت نے منع کیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے۔ مال کی حفاظت کا حکم دیا، اس لیے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دیا جو اس مال کو حرام کر دے، نجس اور گندا کر دے،
طیب سے خبیث کر دے۔ چنانچہ بے شمار طریقوں کو شریعت نے حرام قرار دیا مال کمانے کے، اسی وجہ سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یا تجارت کے خرید و فروخت کے جو ناجائز طریقے ہیں جن میں غرر ہے، جہالت ہے، سود ہے، ان تمام طریقوں کو حرام قرار دیا۔ عقل کی حفاظت کی وجہ سے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، نسب کی حفاظت کی وجہ سے زنا کو حرام قرار دیا۔ المہم پوری شریعت کا دار و مدار ان 5 چیزوں کی حفاظت پر ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز دین کی حفاظت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں، مجلسوں میں اپنی بات شروع کرتے وقت اس خطبۃ الحاجہ کو پڑھا کرتے تھے، جس کا اس خطبے کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ صحابہ کے سامنے اس خطبے کو پڑھا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول عربی زبان بولنے والے، صحابہ اکرام عربی زبان سمجھنے والے، خالص ان کی عربی زبان تھی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کے سامنے اس خطبے کو دہراتے تھے۔ اس خطبے پر غور کریں، جو پہلی آیت اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس میں اس کی دین کی حفاظت کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ جب تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت پر تمہاری موت ہو، اس دنیا سے تم رخصت ہو تو اسلام کی حالت پر رخصت ہو، کیونکہ اگر یہ نعمت، یہ دین تمہارے ساتھ موجود ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وفات کے وقت یہ نعمت تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے، تم نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، تو تم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد آگے کہتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول بار بار انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ بدعتوں سے، خرافات سے، فتنوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ یہ بدعتیں ایک انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام حد درجہ محتاط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹرننگ دی تھی، ان کی تربیت کی تھی ایک لمبے زمانے تک، بار بار ان کے سامنے یہ باتیں اللہ کے رسول دہراتے تھے تاکہ یہ ہوشیار رہے، چوکنا رہے۔ ابھی یہ فتنے شروع نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے رسول انہیں بتاتے تھے کہ ابھی تمہارے سامنے یہ فتنے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، لیکن عنقریب یہ فتنے ظاہر ہوں گے، اس وقت تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اسے مارنے کے لیے آئے تو اسے ویلکم نہیں کرتا، اس کا مال چھیننے کے لیے آئے اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا چھوڑ دیتا، اس کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہے، اس کے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا چھوڑ دیتا، آخری سانس تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھا بھی رہے تھے اور ساتھ میں متنبہ بھی کر رہے تھے کہ اس دین کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے مستقبل میں جو بدلنے کی کوشش کریں گے، اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے اور دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے موقع پر تمہیں متنبہ رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے ان تمام لوگوں سے جو اس دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ آج تمام کے تمام لوگ ایک دین پر قائم ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کے دین کو جس پر صحابہ اکرام قائم تھے میزان قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے آنے والے لوگوں کے ہدایت اور ضلالت کے اوپر ہونے کا۔ اگر ان کے طریقے پر ہیں
تو ہدایت کے طریقے پر ہے، ان کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں تو ضلالت کے طریقے پر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے لایا تھا تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کے دین کو جس پر وہ قائم تھے، میزان اور معیار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہود نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، میری اس امت کے اندر بھی فتنے رونما ہوں گے، یہ بھی مختلف گروہوں میں بٹیں گے، خالص دین صرف ایک جماعت کے پاس باقی رہ جائے گا۔ یہ سب کے سب جتنے گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی، اسی چیز کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ جو بھی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس دین پر قائم ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ نجات یافتہ ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اور باقی جو بھی اس راستے سے ادھر ادھر ہٹے گا اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے ان کو کہ جس دین کو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، آج جو تمہاری حالت ہے وہ انتہائی واضح اور روشن ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، صراط مستقیم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، جو بھی اس راستے سے ادھر ادھر ہٹے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی انہیں بار بار اس بات کے اوپر متنبہ کرتے تھے، ان کی تنبیہ کرتے تھے، انہیں چوکنا کرتے تھے کہ تمہیں اس دین کو ان تمام لوگوں سے بچانے کی ضرورت ہے جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آج کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب صحابہ ایک دین پر قائم ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، قیامت تک سب کے سب ایک دین پر قائم رہے ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو بہت زیادہ وہ اختلافات دیکھیں گے۔ یہ دین کی ایک صورت بیان کر رہا ہے، دوسرا دین کسی دوسری چیز کو بیان کر رہا ہے، تیسرا شخص کسی اور ایک صورت کو، ایک ماڈل کو پیش کر رہا ہے۔ مختلف طریقے دین کے، کون سا اصل دین ہے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ انہیں سکھایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ایسے موقع پر تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، یہی نجات کا ضامن ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین دیا، دین کی تعلیم دی، ٹریننگ دی، اور ساتھ میں اس کی قیمت اور اہمیت بھی بیان کیا کہ یہ کتنا اہم ہے، اس دین کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین نے سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اس دین کی حفاظت کی، اور شریعت کا یہی مقصود بھی ہے کہ اس دین کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہو۔ جان کی قربانی کے لیے اگر ضرورت پڑے تو انسان دین کی قربانی پیش نہیں کر سکتا، جان کی حفاظت کے لیے اگر دین کو قربان پڑے تو یہ جائز نہیں، لیکن دین کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی پڑے مطلوب ہے۔ اگر دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی پیش کرنی پڑے، ہر چیز مطلوب ہے، لیکن کسی بھی چیز کے لیے دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ سلف صالحین کی زندگی میں، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کی زندگی میں یہ چیز واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی کہ ان کے یہاں سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز تھی تو دین کی حفاظت تھی، کہ کسی بھی طرح سے اس دین کو مقدر نہ کیا جائے، اس دین کو بگڑنے نہ دیا جائے۔ خالص دین جو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے تھے، یہ خالص دین لوگوں تک پہنچے۔ اس کی وجہ سے اگر ضرورت پڑی تو سلف صالحین نے اپنے والد محترم پر جرح کیا، اپنے بیٹے پر جرح کیا، اپنے داماد پر جرح کیا، اپنے بھائی پر جرح کیا کہ ان سے دین نہ لو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے۔ اگر ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا دین بگڑ جائے گا۔ چنانچہ آپ پڑھیں، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں،
معروف علماء جرح و تعدیل میں سے جلیل القدر عالم دین اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والد سے دین نہ سیکھو، ان سے حدیث رسول قبول نہ کرو، کیونکہ وہ ضعیف ہیں، وہ اس لائق نہیں، اگر ان سے دین سیکھنے جاؤ گے تو اس دین کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سعد کے بارے میں جرح کیا، اسی طرح اپنے داماد ہشام بن حسان کے بارے میں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میں تھوڑا سا بھی مارجن دیتا، کسی کی طرفداری کر سکتا تھا تو ہشام بن حسان کی طرفداری کرتا، کیونکہ میرے داماد ہیں، لیکن دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے، میرے داماد سے دین مت سیکھو۔ اپنے بھائی کے بارے میں جریر بن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ نے انس بن عبد الحمید کے بارے میں جرح کیا کہ ان سے دین نہ سیکھو۔ یہ کس بات پر دلیل ہے؟ سلف صالحین کے نزدیک دین کی حفاظت ہر چیز پر مقدم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کیا تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور لوگ اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، چند سالوں کے بعد ہی اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور وہ تمام فتنے ظاہر ہونے شروع ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عمومی انداز میں یا نام لے کر صراحت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تنبیہ کی تھی کہ یہ فتنے ظاہر ہوں گے، یہ فتنے ظاہر ہوں گے، یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، عام فتنوں کے بارے میں صحابہ اکرام کو تنبیہ کرتے تھے کہ عام فتنے اس طرح کے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی فتنے ہیں جن فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر صحابہ اکرام کو تنبیہ کیا تھا۔ کچھ غلط افکار کے بارے میں، کچھ انحرافات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہ غلط افکار اس دنیا میں رونما ہوں گے جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ان غلط افکار سے تم بچنا اور اپنے لوگوں کو بچانا۔ جن میں سے ایک غلط فکر خوارج کا فتنہ ہے، یہ خارجی فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بارے میں تنبیہ کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، جو پیشین گوئی کی تھی، چند سالوں کے بعد ہی یہ خارجی فکر ظاہر ہو گئی، اور اس فکر نے اس زمانے سے لے کر آج تک جو امت مسلمہ کا خون بہایا ہے اس کی مثال شاید کیا اور نہ ملے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتنہ حد سے زیادہ ابھرا اور صحابہ اکرام کے خلاف انہوں نے تلوار نکال لی، ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا کہ قانون صرف زمین پر اللہ رب العالمین کا چلے گا، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ قرآن کی آیت سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ کافر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے منقول ہے، کہتے تھے کہ جس کفر کو تم اس آیت سے مراد لے رہے ہو یہ کفر مراد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ قرآن کی آیت کو لے کر نیزے پر قرآن اٹھا لیتا اور کہتے کہ قرآن کا قانون چلے گا دنیا میں، کسی دوسرے کا قانون نہیں چلے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے کہ انہوں نے لوگوں کو حاکم بنا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کو بدل کر اپنا انسانی بنایا ہوا قانون، بشری قانون کو نافذ کر دیا ہے، اس لیے ان کے خلاف خروج کرنا واجب ہے، ان کی اطاعت یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو بدل ڈالا، اور اللہ رب العالمین کے قانون کو بدلنے والا کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سب کے سب کافر ہیں۔ قرآن کی آیتوں سے صحابہ اکرام کی تکفیر شروع کی، خلفائے راشدین کی تکفیر شروع کی اور ان کے خلاف تلوار نکال لی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں 2000 کے قریب یہ خارجی فکر رکھنے والے اپنے اس غلط عقیدے اور غلط فکر سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے راستے پر آ گئے۔ جو باقی بچے ان کے ساتھ جنگ نہروان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے جنگ کی اور ان کو ختم کیا اس دنیا سے، لیکن یہ فکر باقی رہی اور آج تک یہ فکر اس امت کے اندر باقی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے، اور جو لوگ اس فکر کے اسیر ہوتے ہیں، اس فکر کے زیر اثر آ جاتے ہیں، وہ اسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے
کہ اللہ رب العالمین کا قانون دنیا میں نافذ ہوگا، اسی کا قانون چلے گا. اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ اگر کوئی دوسرا قانون نافذ کرے تو یہ کفر ہے، اور اس قانون کو نافذ کرنے والا کافر، اس قانون کو فالو کرنے والا جو رعایا ہے یہ بھی کافر. چنانچہ سب کے سب کافر، اس لیے سب کے خلاف تلوار نکالنی ضروری ہے. یہ سب کے سب مرتد ہو چکے ہیں. چنانچہ آج بھی دیکھیں یہ فکر آپ کو نظر آئے گی. جو بھی اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف دوسرے قانون کو نافذ کرے وہ کافر. اس قانون کو جو فالو کرے اور اس بادشاہ کو اپنا حاکم تسلیم کرے وہ بھی کافر. چنانچہ ایسے بے شمار نوجوان آج موجود ہیں جو اس طریقے سے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، رعایا کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں تھا، یہ عقیدہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم نہیں دی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر قرآن کی آیتوں کو کون سمجھنے والا ہوگا؟ اسی وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر انکار کیا تھا کہ اس آیت سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو. سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہے کہ اس آیت سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو خوارج لے رہے ہیں. لیکن آج بھی امت کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہی کفر مراد لے کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، مسلم حکمرانوں کو کافر گردانتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار نکالنا ضروری قرار دیتے ہیں. سعودی عرب کے اندر یہاں تک کہ کچھ ایسے واقعات پیش ہوئے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جن نوجوانوں کے اندر یہ غلط فکر آئی انہوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو ذبح کیا. بعض لوگ ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں اور وہاں کے صحافی جیلوں میں جا کر ان کا انٹرویوز لیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے انٹرویوز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. خالد المولد کا انٹرویو آپ سنیں، اس کا کچھ حصہ میں نے نشر بھی کیا تھا ایک مرتبہ فیس بک پر. صحافی جیل میں جا کر ان سے پوچھتے ہیں آن دا کیمرہ کہ آپ کا جو موقف ہے اس حساب سے حکمراں طبقہ جو بھی ہے یہ سب کے سب کافر ہے. تو یہ بندہ جواب میں کہتا ہے کہ صرف حکمراں طبقہ نہیں بلکہ پوری رعایا جو اس قانون کو فالو کرتی ہے وہ بھی کافر ہے. پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ پورے ملک کے اندر آپ اکیلے مسلمان ہو؟ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر میں اکیلا مسلمان ہوں. یہ بندہ ڈر جاتے ہیں، یہ صحافی ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ مجھے بھی کافر سمجھتے ہیں، موقع ملے تو میرا بھی قتل کر ڈالیں گے. تو ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر چھری نہ ہو تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی آپ کو قتل کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہوں. اب غور کریں کہ یہ فکر جس کے اندر داخل ہو جائے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کے تعلق سے کس قدر وحشی اور درندہ بن جاتا ہے. حالانکہ یہ بندہ ایک زمانے میں مسجد نبوی کے اندر زمزم کے شعبے میں حجاج اور معتبرین کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن جب یہ فکر داخل ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے. آپ سید قطب کی کتابیں پڑھیں، عمومی طور پر یہ مسلم سوسائٹی کی تکفیر آپ پائیں گے. ان کتابوں کو پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر نہ ہو بڑا مشکل ہے. چنانچہ ان کتابوں کے جو اسیر ہو جاتے ہیں وہ علماء سلف سے اور مسلم رعایا سے اسی طرح بدزن ہو جاتے ہیں اور سب کو سب کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے کئی جگہوں پر اس طرح عمومی تکفیر کی ہوئی ہے مسلم سوسائٹی کی. بلکہ ان کی سیرت پڑھیں پائیں گے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو مسجد کے مینارے سے آپ اذان کی آواز سن رہے ہیں، یہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند کر رہا ہے، یہ صرف زبان سے نکلنے والی آواز ہے، اس کے معنی و مدلول سے یہ واقف نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان کے پاس گیا نصیحت کرنے کے لیے جو اس فکر کا اسیر ہو چکا تھا، تو اس نوجوان نے نام لے کر کہا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا، شیخ عبدالسلام السحیمی اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کو کہ ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے، اصلی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی آپ نے نہیں سمجھا.
تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوئے تو آپ کو مرتد کیا کہا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ خوارج کی تفسیر ہے۔ اور آج بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہی غلط تفسیر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کے منہج کو جاننا اور اس کی اتباع کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ منہج ہی ہدایت کا ضامن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو موقع پر نہیں، بے شمار موقعوں پر اس کی تنبیہ کی تھی۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے تھے کہ اگر تم ان فتنوں کے چکر میں پڑ گئے، ان بدعتوں کے چکر میں پڑ گئے، اصل دین پر قائم نہ رہے تو تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جیسے قبر میں پہنچیں گے، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے۔ اگر ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری اور ایک ایسی چیز کو دین سمجھتے رہے، دین سمجھ کر فالو کرتے رہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میچنگ نہیں ہو رہی ہے، تو جب قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا اور ہم اس دین کو پیش کریں جس کی زندگی بھر اتباع کی، اور اس دین کو میچ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے، اور کوئی میچنگ نہ ہو، اس وقت کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا کہ ہم ایک ایسی چیز کو دین سمجھتے رہے جس کا حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے بڑا افسوس اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان غلط افکار کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور ان کی سیرت کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت کی چیزیں موجود ہیں، نصیحت کے اسباق موجود ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ دوسرے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور میں شر کے متعلق، فتنوں سے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں مخافۃ ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ غور کریں کہ اس وقت کسی فتنے کا ظہور نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول بس انہیں تنبیہ کرتے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی فتنہ میری زندگی میں ظاہر ہو جائے اور کسی فتنے کا میں شکار ہو جاؤں اور اپنا دین برباد کر لوں، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی ان فتنوں کے متعلق علم حاصل کر لیا جائے، ان فتنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ان چیزوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ انہیں کتاب الفتن کا متخصص کہا جاتا ہے، اسپیشلسٹ ہیں اس باب کے۔ آپ پائیں گے کتاب الفتن کے تعلق سے جن محدثین کے پاس حدیثیں موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے نام سے کتاب قائم کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے انہی احادیث کو کتاب الامارہ کے نام سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے کتاب الفتن کے نام سے ان احادیث کو ذکر کیا ہے۔ ان میں وافر مقدار میں آپ کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ملیں گی۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مستقبل میں فتنے اس قدر غالب آ جائیں گے، اس قدر دین کو بگاڑ دیا جائے گا لوگوں کے درمیان کہ اصل میں جو بدعت ہے لوگ اسی کو سنت سمجھنے لگیں گے۔ اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے 2 پتھر لیتے ہیں، ایک پتھر کے اوپر دوسرا ایک پتھر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان 2 پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہلکی سی مدھم سی ٹمٹماتی روشنی نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے نا، یہ سنت کی روشنی ہے بدعتوں کی تاریکی کے درمیان۔ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ بدعتوں کا بول بالا ہوگا، بدعتوں کی تاریکی سے پوری دنیا بھر جائے گی، اور سنت کی روشنی اسی طرح ٹمٹماتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی۔ چند لوگ ہوں گے جو اس سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ آج ایک سنت چھوڑ دی گئی، حالانکہ سنت نہیں چھوڑی گئی تھی، ایک بدعت پر رد ہوا تھا۔ اب غور کریں کہ اس زمانے میں جو فتنے تھے، اس زمانے کے بالمقابل آج کے فتنے اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آج کے زمانے کو دیکھ لیے ہوتے تو ان کا کیا تبصرہ ہوتا۔
اس کے باوجود بھی وہ ان فتنوں کے متعلق، ان غلط افکار اور ان انحرافات کے متعلق اس قدر وہ ہوشیار تھے، اس قدر وہ جاگے ہوئے تھے، بیدار تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے، ان کے زمانے میں تو فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود سوالات کرتے تھے، اور آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری کوشش کیا رہتی ہے؟ کہیں پر کوئی چیز ہو تو پہلے اس کو پڑھا جائے، پہلے اس کو سنا جائے، کیا کہتے ہیں ذرا کمپیئر کریں. ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، ہم تھوڑے کسی غلط فکر کو سن کر، کسی کتاب کے اندر کوئی غلط چیز موجود ہو تو تھوڑے ہم اس کو قبول کر لیں گے. صحیح اور غلط کی تمیز تو ہمارے پاس ہے، صحیح چیزوں کو لیں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے. حالانکہ سلف صالحین جن کے معلم کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے یا صحابہ تھے یا تابعین تھے. ان کا حال کیا تھا کہ اگر کہیں سے بھی کسی بدعتی کی آواز آتی تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے. کوئی کہتا کہ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے کہ آدھا بھی نہیں سننا چاہتا. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اپنے ایمان کے متعلق شک و شبہ میں تھے، ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں تھا جو ہمیں اپنے اوپر ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ کب کون سا شبہہ دل میں داخل ہو جائے اور پورا دین ہم سے کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے ان شبہات سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور فتنے کے بارے میں، من سمع بالدجال فلینأ منہ، من سمع بالدجال فلینأ منہ، من سمع بالدجال فلینأ منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو 3 مرتبہ، اس جملے کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں کہ جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے، جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے، جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے. 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول آگے کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اپنے ایمان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اعتماد ہوگا، اور وہ دجال کو سننے کے لیے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے شبہات کو سنتے 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 اسی کا اتباع کرنے لگے گا، اسی کے پیچھے چلنے لگے گا، یہاں تک کہ دجال کی ٹیم سے وہ اہل سنت کے خلاف لڑے گا. حالانکہ شروع میں کیا تھا؟ مومن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دجال کو سننے گیا، دیکھنے گیا اس کے فتنوں کو، اور پھر اسی کا اسیر ہو کر رہ گیا، اسی کا ایک گروپ کا ممبر بن کے رہ گیا، اور پھر دجال کی پارٹی کا ہو کر رہ گیا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے احمد ابن سنان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسے امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر ذکر کیا ہے اپنی سند سے. احمد ابن سنان رحمہ اللہ یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کے معاصر ہیں. امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں، امام مسلم کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 259 ہجری میں ہوئی ہے، اسی زمانے کے ہیں. احمد ابن سنان رحمہ اللہ اس حدیث سے فائدہ اخذ کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ اگر کسی سنی کے بغل میں، پڑوس میں کوئی بدعتی آ جائے تو اپنا گھر بیچ کر وہاں سے منتقل ہو جائے، نقل مکانی کر لے، تاکہ اپنے بچوں کی، اپنے پڑوسیوں کی دین کی حفاظت کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے، نیک ہے جو ان فتنوں سے دور رہا. میرے بھائیوں، فتنوں سے قریب جانا، اسے جا کر دیکھنا اور یہ کہنا کہ میرا علم کافی مضبوط ہے، ایمان کافی مضبوط ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہوں، جو غلط چیزیں ہوں گی چھوڑ دوں گا، جو صحیح چیزیں ہوں گی صرف ان کو لوں گا، یہ طریقہ سلف صالحین کا اولاً طریقہ تھا نہیں. اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی یا انجانے میں جن سے یہ غلطی ہوئی، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا. عمرو بن عبید المعتزلی کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ فرقہ معتزلہ جو ہے ایک گمراہ فرقہ، اس فرقے کا دوسرے نمبر کا یہ لیڈر ہے. حالانکہ ایک زمانے میں علماء اہل سنت میں شمار ہوتا تھا ان کا. حسن بصری رحمہ اللہ، ابو العالیہ رحمہ اللہ، ابو قلابہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد تھے. اور دوسری صدی ہجری کے آخر میں جو علماء جرح و تعدیل گزرے ہیں، کبار علماء جرح و تعدیل، انہوں نے عمرو بن عبید کی تعریف کی ہوئی ہے.
یہاں تک کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ان کی عبادت اور زہد و تقوی کو دیکھ کر. انہوں نے کیا کیا؟ واصل بن عطا جو معتزلہ کا بانی ہے، فرقہ معتزلہ کا مؤسس ہے، اس کی صحبت اختیار کر لی، اور چند دنوں کے بعد یہ اس فرقے کا دوسرے نمبر کا لیڈر بن کر ظاہر ہوا. ایک زمانے میں اہل سنت کے درمیان ایک اونچا مقام تھا ان کا، لیکن جب اہل بدعت کی صحبت اختیار کی تو پوری کی پوری تاریخ اور پورا کا پورا ان کا عمل یہ رائیگاں چلا گیا، اور اہل بدعت کے لیڈروں میں ایک بڑا مقام و مرتبہ ان کو ملا، اور ایک اہل بدعت کے سردار کے طور پر لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا. امام ابو ذر الہروی رحمہ اللہ معروف میں سے ہیں، صحیح بخاری کے جو روات ہیں اور جو سب سے متقن نسخے ہیں ان میں سے ایک امام ابو ذر الہروی رحمہ اللہ کا نسخہ تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی تحقیق میں اسی نسخے پر اعتماد کیا ہے. یہ امام ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، ان کے یہاں اشعریت کا فتنہ کہاں سے آیا تھا؟ جب انہوں نے اپنے جلیل القدر استاد امام دارقطنی رحمہ اللہ کو دیکھا. امام دارقطنی رحمہ اللہ سے ایک چوک ہوئی جس کا بھیانک نتیجہ کیا ظاہر ہوا، غور فرمائیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ قاضی ابو بکر محمد بن طیب کے سر پر بوسہ دیا، جو کہ اشعریوں کا اس زمانے میں امام تھا. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جب بوسہ دیا تو ابو ذر الہروی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ میرے استاد اس شخص کا بوسہ دے رہے، معانقہ کر رہے، تو یقیناً یہ قابل اتباع ہوں گے. چنانچہ ان کی صحبت اختیار کر لی اور انہی کو اپنا معلم بنا لیا. اور چند دنوں کے بعد پورے بلاد اندلس میں، اندلس کے علاقے میں فتنہ اشعریت کو داخل کرنے کا سبب بنی. ایک بوسے کی وجہ سے پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا. تو میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ میرا ایمان کافی مضبوط ہے اور میں گمراہ نہیں ہو سکتا، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی اور ان کا نتیجہ بڑا بھیانک نتیجہ ہوا، ظاہر ہوا. عمران بن حطان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے شاعر بھی تھے، علماء اہل سنت میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کو ایک خاتون نے نکاح کا پیغام دیا جو خارجی فکر کا تھا، جو خارجی فکر کی تھی. لوگوں نے نصیحت کی کہ ایسے خاتون سے شادی نہ کریں ورنہ وہ آپ کے دین و ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گی. انہوں نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی اور کہا لوگوں سے کہ میں اس سے شادی کر کے اہل سنت کے منہج پر لے کر آؤں گا. یہ تو ان کو نہیں لا سکے، البتہ چند دنوں کے بعد خود خوارج کے سرداروں میں شمار ہونے لگے. تو یہ اوور کانفیڈنس جو ہے یہ بڑا مہلک ہے. سلف صالحین کا واضح منہج اس بارے میں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مختلف فی ہو، واضح منہج ہے. امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے مقدمے کے اندر ہی شروع میں ہی ایک دو نہیں 200 سے زائد نصوص بیان کیے ہیں کہ اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا، ان سے کچھ سننا، ان سے علم حاصل کرنا، ان کے ساتھ اس طرح تعلقات رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. سلف صالحین اس سے منع کیا کرتے تھے. امام ابن بطال العکبری رحمہ اللہ نے بھی الابانہ کے اندر بے شمار نصوص ذکر کیے ہیں سلف صالحین کے کہ یہ ان کے یہاں متفق علیہ منہج تھا کہ اہل بدعت سے دور رہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امام احمد بن سنان رحمہ اللہ نے یہ فائدہ اٹھایا تھا، من سمع بالدجال فلینأ منہ. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. ایک اور فتنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو تنبیہ کی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو علماء کی کمی کی وجہ سے حالات کیسے پیدا ہوں گے؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، شارحین نے بیان کیا ہے کہ یہاں سرداری سے مراد یہ دنیاوی امور کے اندر کی سرداری نہیں ہے،
بلکہ یہ علم کی سرداری ہے، یعنی شریعت کے مسائل کے اندر ان کو مفتی بنایا جائے گا، ان سے دین سیکھا جائے گا۔ جب اس طرح جہالت کا بول بالا ہوگا تو لوگ جاہلوں کو ہی اپنا مفتی بنا لیں گے، ان سے دین سیکھنا شروع کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جن سے دین سیکھا جائے گا، اللہ کے رسول نے صراحت کی کہ یہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، یہ خود دین سے جاہل ہوں گے، کتاب و سنت کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ان کے مسائل سے یہ متعارف نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو دین سکھائیں گے جاہل ہونے کے باوجود۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہ جاہل ہوں گے، لیکن جو سوال کرنے والے ہوں گے، جو سیکھنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں بیان نہیں ہوا ہے۔ کیا خیال ہے، جو سوال کرنے والے ہوں گے وہ عالم ہوں گے؟ جو سوال کرنے والے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی جاہل ہیں۔ اگر وہ عالم ہوتے تو ان جاہلوں کو اپنا مفتی اور اپنا رہنما اور اپنا رہبر نہیں بناتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کے دونوں شریعت کے مسائل سے لا علم ہیں تو ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا مفتی اور رہنما اور رہبر اور مبلغ اور داعی اور مرشد کیوں قبول کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس مسئلے کو پڑھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ دونوں جاہل ہیں لیکن ایک جاہل نے اپنی شکل و صورت لوگوں کے درمیان عالم کی بنائی ہوئی ہے، گرچہ ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے کیسا ظاہر ہوا، اپنے آپ کو کیسا ظاہر کیا کہ میں شریعت کا علم رکھتا ہوں، اور اس وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور انہیں اپنا مفتی شمار کرنے لگتے ہیں، عالم شمار کرنے لگتے ہیں، اور ان سے دین کے مسائل جا کر سیکھنے لگتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر بلکہ اس دنیا کے اندر سب سے معزز لوگ کون ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ وہ انبیاء کرام ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے معزز لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک انبیاء کرام ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے وارثین ہیں جو انبیاء کے بعد اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مبغوض لوگ کون ہیں؟ جو نبی نہ ہونے کے باوجود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مکروہ قسم کے لوگ ہیں، سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں، سب سے مبغوض لوگ ہیں، جو نبی تو نہیں ہوتے، سب سے محبوب انبیاء، اور سب سے مبغوض جو نبی نہ ہونے کے باوجود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور وہاں پر نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء کے وارثین، علماء اکرام۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان جھوٹے نبیوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض کون ہے؟ جو عالم نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ میں عالم ہوں۔ اب غور کریں اس فتنے کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کس قدر چوکنا تھے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ کو یہ صورتحال بالکل صاف نظر آئے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر اس صورت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کی صورتحال کیا تھی اس زمانے میں۔ دیکھیں، ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیسوا من اہلی او یقال لیس من اہلی۔ مدینے کے اندر ایک دو نہیں 100 بلکہ اس سے مراد سینکڑوں کی تعداد ہے، یعنی بے شمار لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے سامنے آتے تھے، لوگوں کو دین سکھانا چاہتے تھے لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، ان سے دین نہیں سیکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس اثر کو الکفایہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ سے اس کا سبب بھی نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب یہ خود سے دین سکھانا چاہتے تھے تو پھر لوگ ان سے سیکھتے کیوں نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی کہ یہ جب خود سے دین سکھانا چاہتے تو لوگ ان سے دور کیوں بھاگتے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں سیکھا تھا۔ غور کریں کہ کس زمانے کی بات ہے، یہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کی بات ہے، اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں وہ صورتحال جو اس زمانے میں تھی آج کے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
اور اس زمانے میں سلف صالحین نے اس کا جس طرح مقابلہ کیا تھا اور ان سے تحذیر کی تھی اور علماء سے دین سیکھنے کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، آج بھی وہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں سے ہم آگاہ رہیں۔ جب فتنوں کا علم ہوگا تو پھر ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا۔ ان فتنوں سے بچنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان علماء اکرام سے جڑے رہیں، علماء اکرام کے دروس میں حاضر ہوں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا مانگتا رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہدایت دی تو ہم ہدایت پر باقی رہیں گے، ورنہ کتنے بڑے بڑے علامہ گزر گئے، ان کا حال کیا ہوا؟ آخر میں اہل بدعت کے رؤساء میں، سرداروں میں شمار ہونے لگے۔ علم کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین جس کی تقدیر میں ہدایت لکھے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اگر اللہ نے ہدایت نہ لکھی تو پھر آسان نہیں ہدایت پر باقی رہنا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح جس سے جتنا ممکن ہو اپنے میدان میں رہ کر دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت کرے، کسی کو علم سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اپنے علم سے خدمت کرے، کسی کو اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت سے نوازا ہے، جس طریقے سے اللہ نے جسے جو نعمت دی ہے، اگر ہر کوئی اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اپنے حدود کو جانے اور اسی میں رہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر باقی رہے۔ میرا وقت ختم ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین غلط افکار سے، منحرف افکار سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک دین اسلام پر، سلف صالحین کے منہج پر باقی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔